بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ متفرق مسائل، بہت سے ایسے مسائل ہیں زندگی میں جنہیں ہم بالکل ضروری نہیں سمجھتے اور انہیں ہم بے دھیانی میں، بے احتیاطی میں جو ہے ہماری زندگی میں وہ عام حالات میں ایسے شامل ہو چکے ہیں کہ ہم انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان مسائل پر عمل کرنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ کچھ ایسے ہی مسائل ہم بیان کریں گے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم انہیں جو ہے بالکل اپنی زندگی میں جو ہے ایسے سمجھتے ہیں، ان مسائل کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا بہت سخت گناہ ہے جن پر ہم عمل نہیں کرتے۔ حرام ایندھن سے پکا ہوا کھانا، حرام ایندھن جیسے لکڑی، بجلی، گیس وغیرہ سے کھانا وغیرہ پکانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے پکا ہوا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ بینک اور بیمہ کمپنی میں ملازمت، عام روٹین میں ہم ملازمت کرتے ہیں اور اس کو بالکل ہم جائز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بینک اور بیمہ میں سراسر سودی لین دین ہوتا ہے، یہ سود سے ان کا نظام چلتا ہے اور ٹیکس مقرر کرنے کا رائج طریقہ ظلم اور ناانصافی ہے، نیز ٹیکسوں کے مصارف خرچ کرنے کے مواقع بھی صحیح نہیں، اس لیے ان میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ عام روٹین میں ہم اس کو بالکل جو ہے جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے پاس سے فتوے جاری کر دیتے ہیں، نہیں جی ہم نے فلاں سے پوچھا ایسا ہے، فلاں سے پوچھا ایسا ہے، جبکہ سیدھی اور صاف بات بیمہ کمپنی میں اور بینک میں جو سود کا کام ہو، کسی بھی معاملے سے سود سے تعلق ہو، اس میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینما کی ملازمت ہے، سینما میں ملازمت کرنا اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ پھر سے غور سے سن لیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان معاملات کو اپنی زندگی میں بالکل ایک عام بات بنا چکے ہیں، عام حالات میں ہم ایسے جو ہے بیہیو کرتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بالکل کوئی ضروری نہیں ہیں، اور اب جیسے بیمہ کمپنی، بینک میں ملازمت، سینما میں ملازمت، یہ ہمارے نزدیک یہ گناہ کی کوئی بات نہیں، جبکہ یہ سراسر ناجائز اور حرام کام ہے۔ سینما میں ملازمت کرنا اور اس کی اجرت لینا حرام ہے، اس لیے کہ ملازم کو تنخواہ حرام آمدن سے دی جاتی ہے، نیز ملازم کے ذمہ اگر کوئی ناجائز کام نہ ہو تو بھی گناہ کے کام میں پر اعانت بہرحال ضرور پایا جاتا ہے، جو سخت گناہ اور حرام ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے ہی جو ہے کیونکہ ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے دفاع کے لیے ہم واپس اس کو جائز کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اور زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ ٹھیک ہے ملازمت تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو جائز کہنا شروع نہ کر دیں کہ جی ہم تو جائز کام کر رہے ہیں، یہ تو جائز ہے، ہم تو محنت کر رہے ہیں۔ بے شک آپ محنت کریں، آپ کسی جو ہے اچھے کام میں محنت کریں جس میں سود کا زمرہ نہ آتا ہو، جو سود سے پاک ہو۔ آپ بینک، بیمہ کمپنی یا سینما کی ملازمت چھوڑ کر کسی اور کام میں بھی تو محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان میں کام کرنے کی وجہ سے ہم ان اداروں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے اور سخت گناہ ہے۔ ایک تو اس میں ملازمت کرنے پر، حرام آمدن لینے پر اس کا گناہ، دوسرا اس کا دفاع کرنے کا گناہ، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ اسی لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کم سے کم جو یہ گناہ ہیں ان کو ناجائز اور حرام ہی کہنا چاہیے، اور ان کی مذمت کرنی چاہیے کہ بھئی بینک کا کام ہے وہ بھئی جائز نہیں ہے، وہ سود کا کام ہے جائز نہیں ہے، چہ جائے کا یہ کہنا کہ نہیں وہ تو جائز ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے زیب نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں اور اس کا دفاع نہ کریں۔ خاص کر بینک ملازم ہیں اور دوسرے سینما ملازم ہیں، بیمہ کمپنیوں کے ملازم ہیں، آپ ان سے کبھی بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو 10 فتوے جاری کر کے کہیں گے جی فلاں مولوی نے یہ کہا جائز ہے، فلاں مولوی نے یہ کہا جائز ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے، اس لیے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ کافر کو سلام کرنا یا اس کے سلام کا جواب دینا، کافر کو تعظیم کی نیت سے سلام کرنا کفر ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہو اور کافر ہو اور اس کو ہم اس نیت سے سلام کریں کہ بھئی اس کے ادب اور احترام میں، تو یہ کفر ہے اور سخت گناہ ہے۔
تعظیم مقصود نہ ہو، صرف دعا کے طور پر ہو، دعا کے طور پر ہو تو ناجائز ہے، اور کسی ضرورت سے ہو تو جائز ہے، مگر اسے السلام علی من اتبع الہدا کہے۔ کافر کے سلام کا جواب دینا جائز ہے، مگر جواب میں صرف وعلیک کہے۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا، آواز پہنچانے پر قدرت کے باوجود صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں، اور اگر کوئی عذر ہو تو صرف ہاتھ کا اشارہ بھی کافی ہے، البتہ ممکن ہو تو اس کے ساتھ سلام کے الفاظ بھی کہے۔ کسی عذر کے بغیر لفظ سلام کے ساتھ اشارہ کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ اشارہ مصافحہ کے قائم مقام ہے، مصافحہ کے قائم مقام ہے۔ جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہو پھر تو آپ کو زبان سے سلام کرنا چاہیے، لیکن جہاں آواز نہ جاتی ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مصافحہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ لہٰذا تصویر بنانا تو ویسے ہی سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور بلا ضرورت وہ جیسا کہ آج کل پاسپورٹ پہ تصویر ہے یا شناختی کارڈ پہ تصویر ہے، وہ تو ایک مجبوری کے زمرے میں آ جاتی ہے، وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آج کل فیشن ہے، موبائلوں میں سیلفیاں، کہیں جاتے ہیں تو وہ تصویریں لینا، یہ سراسر گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح بزرگوں کی تصویریں رکھنا، عام آدمی کی رکھنا، قرآن و حدیث کی روح سے اس کو بنانا یا رکھنا سب حرام ہے، بلکہ اس کو مٹانا جائز ہے۔ تصویر کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی ہو یا چاہے عام آدمی کی ہو، تصویر کسی بھی صورت سے جائز نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے جو پیر ہوتے ہیں ان کی تصویریں رکھتے ہیں، جی یہ ہمارے بزرگ ہیں، نہیں، تصویر کسی کی بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کفار کی مذہبی دعوتوں میں شرکت کرنا، مسلمانوں کا کفار کی مذہبی دعوتوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر یہ دعوت مذہبی نہیں بلکہ ویسے ہی خوشی کی دعوت ہے تو اس میں شرکت جائز ہے۔ اگر کفار کی مذہبی دعوت ہو، ان کے مذہب کے حوالے سے ہو تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر ویسے ہی کوئی دعوت ہے بس کھانے پینے کی یا کسی خوشی کی تو اس میں جانا جائز ہے۔ کفار سے خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ معاملات کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بوقت ضرورت ظاہری میل جول کی بھی گنجائش ہے، البتہ بلا ضرورت میل جول رکھنا یا ان سے محبت اور دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر کی عیادت کرنا، جب مر جائے تو اس کے وارثوں کی تعزیت کرنا جائز ہے، مگر اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے۔ کافر کے جنازے کے ساتھ دفن کی جگہ تک جانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی تعظیم ہے اور وہ تعظیم کا حقدار نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ بالکل نہ جایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے ان کی تعظیم کا جو ہے نظر آتا ہو کوئی چیز۔ مکان اور دکان وغیرہ میں قرآنی آیات کا لٹکانا، کسی گتے وغیرہ پر قرآنی آیات لکھ کر گھر میں یا دکان میں لٹکانا اس شرط سے جائز ہے کہ ان کی بے احترامی نہ ہو، اور اگر وہ غبار سے بھی محفوظ رہیں اور بے احترامی نہ ہو اور وہ گرد و غبار سے بھی محفوظ رہیں، اگر ان کا احترام نہ کیا جا سکتا ہو یا گرد و غبار سے صاف رکھنا مشکل ہو تو بالکل ناجائز ہے۔ نیز جہاں ٹی وی چلایا جاتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں قرآنی آیات آویزہ کرنے میں قرآن مجید کی بے احترامی ہے۔ پھر آپ یہ بات بڑے غور سے اور دھیان سے سن لیں کہ جہاں ٹی وی چلتا ہو، وہاں پر جہاں ٹی وی ہو یا ٹیپ ریکارڈر ہو یا میوزک سسٹم ہو وہاں پر قرآنی آیات کا لگانا یا لٹکانا سخت منع ہے۔ اس سے قرآن مجید کی بے احترامی اور بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے یہ سخت ناجائز ہے۔ دیوار اور دروازے پر آیات لکھنا بہرحال مکروہ تنزیہی ہے۔ اخبارات و اشتہارات میں قرآنی آیات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز نہیں ہے۔ اخبارات اور اشتہارات میں قرآنی آیات اور بسم اللہ لکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ اخبارات و اشتہارات میں تصویریں ہوتی ہیں اور اخبارات میں سینما کے فحش اشتہارات بھی ہوتے ہیں۔ نیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ اخبارات ردی میں فروخت ہوتے ہیں یا پھر دکاندار ان کو لفافے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا ویسے ہی ادھر ادھر پڑے پاؤں کے نیچے آتے رہتے ہیں۔ ان سب صورتوں میں قرآنی آیات کی بے حرمتی ہے جس سے بچنا لازم ہے۔
سرکاری دفاتر کے خطوط میں قرآنی آیات اور بسم اللہ لکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ سرکاری دفاتر کے خطوط میں قرآنی آیات اور بسم اللہ لکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ ان خطوط کی اگر کوئی بے حرمتی کرے گا تو گناہ اسی کو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے دوسرے کلمات لکھنا یا 786 لکھنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کے خلاف ہے۔ دوسرے کلمات لکھنے سے نہ بسم اللہ کا ثواب ملے گا اور نہ سنت ادا ہوگی۔ اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بے وضو چھونا۔ اخبار کے صفحے میں جہاں آیات قرآن لکھی ہوں اس جگہ کو بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے۔ دوسری جگہ جہاں آیات نہیں لکھی ہوئی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی کے خوف سے یا اس وہم سے منصوبہ بندی کرنا کہ بچی پیدا ہوگی تو آر ہوگی، بہرحال حرام اور ناجائز ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور اسقاط حمل اس لحاظ سے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر یہ نظریہ نہ ہو بلکہ عورت کی صحت یا بچوں کی تربیت پیش نظر ہو تو کنڈوم یا دوائیں استعمال کرنا جائز ہے، مگر بچہ دانی نکال دینا یا مرد کا آپریشن کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بیکار بنا دینا جائز نہیں، سخت گناہ اور حرام ہے۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے کسی عذر کی وجہ سے مثلاً حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہو جانا اور کسی اور ذریعے سے بچے کی پرورش کا بندوبست نہ ہونا، یا کسی ماہر اور دیندار معالج کا معائنہ کے بعد یہ کہنا کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، حمل گرانے کی گنجائش ہے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد حمل گرانا حرام ہے، کسی بھی عذر سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فاسق بیٹے سے قطع تعلق کرنا۔ فاسق بیٹے سے تعلق رکھنے کا فیصلہ لڑکے کے آئندہ حالات کے بارے میں اطمینان پر موقوف ہے۔ اگر یہ اطمینان ہو کہ وہ آئندہ کے لیے سمجھانے بجھانے سے اپنے حالات درست کر لے گا تو اس صورت میں اس سے تعلق رکھنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ البتہ اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ قطع تعلق صرف اصلاح اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک تدبیر ہے۔ اس لیے اگر شروع ہی سے اندازہ ہو جائے کہ اصلاح کا یہ طریقہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، یا کچھ تجربہ کرنے کے بعد معلوم ہو کہ یہ طریقہ اس کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ اس سے اور زیادہ بگاڑ میں اضافہ ہوگا، تو اس صورت میں تعلق بالکل ختم کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ممکن حد تک اس سے تعلق رکھا جائے اور وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے واضح نصیحت اور اس کے لیے دعا جاری رکھی جائے تو امید ہے کہ یہ اس کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ قرآن مجید اگر گر جائے تو اس کو بوسہ دینا، کسی وجہ سے قرآن کریم اور اونچی جگہ سے گر جائے تو اس کی تلافی کے لیے کچھ صدقہ کرنا اور اس کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اپنی غفلت پر نفس کو سزا دینے کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنا اور ادب و احترام کے لیے بوسہ دینا جائز ہے۔ قرآن مجید کے بوسیدہ اور ناقابل استعمال اوراق کو جاری پانی میں ڈال دیا جائے یا کہیں محفوظ جگہ دفن کر دیا جائے، ان کو جلانا جائز نہیں۔ حدیث کی کتابوں کے بوسیدہ اوراق سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے نام مٹا کر جلانا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی جاری پانی میں بہا دیا جائے یا کہیں دفن کر دیا جائے۔ اگر دعوت کی جگہ میں کوئی ناجائز کام ہو تو دعوت قبول نہ کرے۔ ناجائز کاموں پر مشتمل دعوت میں جانا۔ اگر دعوت کی جگہ کوئی ناجائز کام ہو تو دعوت قبول نہ کرے اور وہاں نہ جائے، البتہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس کے جانے سے وہ ناجائز کام بند ہو جائے گا تو اس صورت میں دعوت قبول کر کے دعوت کی جگہ چلا جائے۔ بدل کر آئے ہوئے سامان کا حکم۔ اگر کسی چیز کی تبدیل ہو جائے اگر کسی کی کوئی چیز تبدیل ہو جائے اور غالب گمان ہو کہ یہ چیز اس شخص کی ہے جو اس کے بدلے غلطی سے دوسرے کی چیز لے گیا ہے، اور یہ بھی غالب گمان ہو جائے کہ وہ اپنی چیز لینے یہاں نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ لگانا ممکن ہے، تو یہ شخص جس کی چیز تبدیل ہو گئی ہے اس چیز کو خود رکھ سکتا ہے، البتہ اگر اس کی قیمت زیادہ ہو تو زائد مقدار کو صدقہ کر دے۔ گالی کے بدلے گالی دینا جائز نہیں ہے۔
حدیث کی روح سے گالی دینا ممنوع اور ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گالیاں دینے کو منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ جس طرح گالی دینا گناہ اور ناجائز ہے، اسی طرح گالی کا جواب گالی سے دینا بھی گناہ اور منافقت کی علامت ہے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دونوں ہاتھوں سے، دونوں کی گنجائش ہے۔ البتہ دونوں ہاتھوں سے کرنا بہتر ہے، مگر ایک ہاتھ سے کرنے والے کو برا بھلا کہنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ رخصت ہوتے وقت مصافحہ کرنا۔ رخصت ہوتے وقت مصافحہ کرنا یا نہ کرنا دونوں کی گنجائش ہے۔ متعین جگہ دفن کرنے کی وصیت۔ اگر کسی نے کسی گھر وغیرہ میں جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا دفن کرنے کی وصیت کی تو یہ وصیت باطل ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے انتقال انتقال۔ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی یا تنہائی میں میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی وارث ہوگی۔ وراثت کے لیے صرف نکاح ہی کافی ہے، رخصتی یا اکٹھا ہونا شرط نہیں ہے۔ بہنوں کو جہیز دینے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ پھر سے آپ سن لیں کہ بہنوں کو جہیز دینے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں اور برادریوں میں یہ رسم ہے کہ بہنوں کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا، ان کی شادیوں پر جو خرچ ہوتا ہے اور جو تھوڑا بہت جہیز دیا جاتا ہے اسی کو ان کا حق مانا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں بہنوں کا حق میراث میں ثابت و لازم ہے، جہیز دینے سے ساقط نہیں ہوتا۔ جہیز کی آڑ میں ان کا حق دبا لینا صریح ظلم اور حرام ہے۔ جہیز اور مہر میں وراثت۔ شادی کے وقت لڑکی کو جو جہیز دیا جاتا ہے اور اس کا جو مہر ہے وہ سب لڑکی کی ملکیت ہے، اس کی موت کے بعد لڑکی کے وصا میں تقسیم ہوگا۔ ہر ہفتہ نہا دھو کر اور ناف سے نیچے اور بغل وغیرہ کے بال دور کر کے بدن کو صاف کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتہ نہ ہو تو 15ویں دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور یہ غیر ضروری بال صاف نہ کیے تو گناہگار ہوگا۔ اپنے ماں باپ اور عورت کا اپنے شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہوتی ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت جس طرح ماں باپ کا نام لینا درست ہے اسی طرح شوہر کا نام لینا بھی درست ہے۔ کسی جاندار چیز کو آگ میں جلانا درست نہیں، جیسے کھٹمل اور مچھر وغیرہ آگ میں ڈال دینا، یہ سب جو ہے ناجائز ہے۔ البتہ اگر مجبوری ہو تو ان کو پھونکے بغیر کام نہ چلے تو بھیڑوں کا پھونک دینا یا چارپائی میں کھولتا ہوا پانی ڈال دینا درست ہے۔ کسی بات پر دو طرفہ شرط لگانا جائز نہیں، جیسے کوئی کہے کہ آپ 1 کلو مٹھائی کھا جاؤ تو میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اور اگر نہ کھا سکے تو میں تجھ سے اتنے روپے لوں گا، ایسی شرط لگانا جائز نہیں۔ غرض جب دونوں طرف سے شرط ہو تو جائز نہیں ہے، البتہ اگر ایک ہی طرف سے ہو تو درست ہے۔ جب 2 آدمی الگ باتیں کر رہے ہوں تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، چھپ کر ان کی باتیں سننا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی دوسروں کی بات کی طرف کان لگائے اور ان کو ناگوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم گرم سیسا ڈالا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی بیاہ میں دلہا دلہن کی باتیں سننا بہت بڑا گناہ ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں تنہائی کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور سے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان بھیدوں کے بتلانے والے پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا ہنسی مذاق کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا یا اپنے آپ کو کوسنا درست نہیں ہے۔ شطرنج اور تاش وغیرہ کھیلنا درست نہیں ہے۔ جب لڑکا لڑکی 10 برس کے ہو جائیں تو لڑکوں کو ماں، بہن، بھائی وغیرہ کے پاس اور لڑکیوں کو بھائی اور باپ کے پاس لٹانا درست نہیں۔ البتہ لڑکا اگر باپ کے پاس اور لڑکی ماں کے پاس لیٹے تو جائز ہے۔ کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب الحمدللہ کہہ دے تو سننے والے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر چھینکنے والی عورت یا لڑکی ہے تو کاف کو زیر کے ساتھ یرحمک اللہ کہا جائے،
اور اگر مرد یا لڑکا ہے تو کاف کو زبر کے ساتھ کہا جائے۔ پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یغفر اللہ لنا ولکم کہے، لیکن یہ جواب چھینکنے والے کے ذمہ واجب نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بار بار چھینکے اور الحمدللہ کہے تو صرف 3 بار یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اس کے بعد واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے، پڑھنے یا سننے پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر ایک ہی جگہ کئی دفعہ نام لیا تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب نہیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ البتہ اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھر نام لیا یا سنا تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہوگا۔ بچوں کے بال کہیں سے کاٹنا اور کہیں سے چھوڑ دینا جائز نہیں، یا تو سارا سر منڈوا دو یا سارے سر پر بال رکھواؤ۔ عورت کا اتنی تیز خوشبو لگانا جس کی مہک نامحرم مردوں تک پہنچ جائے درست نہیں ہے۔ ناجائز لباس کسی کو سی کر دینا بھی جائز نہیں۔ شوہر اگر ایسا لباس سلوانا چاہے جس کا پہننا اس کے لیے جائز نہیں تو بیوی عذر کر دے۔ اس طرح درزی بھی کسی کے لیے ایسا کپڑا نہ سیئیں۔ چھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں، جھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے اردو کی کتابوں میں لکھی ہیں اور معتبر کتابوں میں ان کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، نیز حسن و عشق کی کتابیں دیکھنا اور پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عشقیہ شاعری اور ناجائز محبت کی کہانیاں پڑھنا، خاص کر آج کل کے ناول اور ڈائجسٹ عورتوں کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی آپس میں السلام علیکم کہنا اور مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کو رواج دینا چاہیے۔ کسی اور کے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے کسی غریب مسکین کو میزبان کی اجازت کے بغیر کھانے میں سے کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ جو دعوت شہرت حاصل کرنے یا اپنی حیثیت دکھانے کے لیے کی جائے تو اس کا قبول نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر دعوت میں کوئی کام شریعت کے خلاف ہو اور اگر وہاں جانے سے قبل معلوم ہو جائے تو دعوت قبول نہ کرے، البتہ اگر قوی امید ہو کہ میرے جانے سے وہ خلاف شرع کام بند ہو جائے گا تو جانا بہتر ہے۔ گواہی پر اجرت لینا حرام ہے، البتہ گواہ اس وقت کے بقدر جو گواہی میں صرف ہوا ہے معاوضہ لے سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔ بینک میں روپیہ جمع کر کے اس کا سود لینا تو قطعی طور پر حرام ہے۔ بعض لوگ بینک میں اپنا روپیہ صرف حفاظت کی غرض سے رکھتے ہیں، سود نہیں لیتے، مگر یہ ظاہر ہے کہ بینک اس رقم کو محفوظ نہیں رکھے گا بلکہ سودی کاروبار میں لگائے گا۔ اس طرح اس میں بھی گناہ کے کام میں تعاون پایا جاتا ہے۔ جو شخص قضائے حاجت میں مشغول ہو اس کو سلام کرنا حرام ہے اور اس کے لیے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چند لوگوں میں کسی کا نام لے کر اس کو سلام کرے، مثلا یوں کہیں السلام علیک یا عمر، تو جس کو سلام کیا ہے اس کے سوا کوئی اور جواب دے تو وہ جواب نہ سمجھا جائے گا، اور جس کو سلام کیا ہے اس کے ذمہ جواب باقی رہے گا۔ اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، مگر اس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ حاضرین میں کسی کو خاص نہ کرے اور سب کی نیت کر کے السلام علیکم کہے، اور اگر کسی ایک ہی شخص کو سلام کرنا ہو تو جب بھی یہی الفاظ استعمال کرے، اور اسی طرح جواب میں بھی چاہے جواب جس کو دیا جاتا ہے ایک ہی شخص ہو یا زیادہ ہوں، وعلیکم السلام کہنا چاہیے، وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ سوار کو چاہے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سوار کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو کھڑا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے سے لوگ بہت سے لوگوں کو سلام کریں، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اور ان سب صورتوں میں اگر بالعکس کرے، مثلا بہت سے لوگ تھوڑوں کو یا بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو یہ بھی جائز ہے، مگر بہتر وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ غیر محرم مرد کے لیے کسی جوان یا درمیانی عمر کی عورت کو سلام کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح خطوں میں لکھ کر بھیجنا یا کسی کے ذریعے سے کہلا کر بھیجنا، اور اسی طرح نامحرم عورتوں کے لیے مردوں کو سلام کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں فتنہ کا سخت اندیشہ ہے، اور فتنہ کا سبب بھی فتنہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی بوڑھی عورت کو یا بوڑھے مرد کو سلام کیا جائے تو مذائقہ نہیں، مگر غیر محارم سے ایسے تعلقات رکھنا
ایسی حالت میں بھی بہتر نہیں، البتہ جہاں کوئی ضرورت ہو اور فتنہ کا احتمال نہ ہو تو درست ہے۔ جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو کافروں کو سلام نہ کرے، اور اسی طرح فاسقوں کو بھی، اور جب کوئی ضرورت ہو تو مذائقہ نہیں، اور اگر اس کے سلام اور کلام کرنے سے اس کے ہدایت پر آنے کی امید ہو تو بھی سلام کر لے۔ جو لوگ علمی مذاکرہ کر رہے ہوں یعنی مسائل پر بحث و تحقیق اور علمی گفتگو کر رہے ہوں، پڑھتے پڑھاتے ہوں، یا ان میں سے ایک علمی گفتگو کر رہا ہو اور باقی سن رہے ہوں، تو ان کو سلام نہ کرے، اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح تکبیر اور اذان کے وقت بھی سلام کرنا مکروہ ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں اگر کوئی سلام کرے تو جواب نہ دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔